اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، آج ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی اس آیت کو آگے جو آیات ہیں صراط الذین انعمت علیہم اس سے متصل کریں گے۔ اگر اس آیت کو ہم پچھلی آیت سے ملا کر پڑھیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خالص اخلاص آ گیا، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں استعانت دے، مدد فرما تاکہ ہم سیدھے راستہ جو ہے اس پر چلیں۔ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، اس کی ہم استعانت مانگ رہے ہیں۔ پچھلی آیت سے اگر اس کو ملائیں، یہ پہلی دعا ہے جو اللہ نے انسان کو سکھائی ہے، لیکن اس منزل پر یہ قابل حل ہے کہ جو شخص بھی خدا کی سکھائی اس دعا کو طلب کرے گا، اگر وہ پہلے سے ہی ہدایت پر ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں جیسے بعض جو مترجم ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ، جیسے مولانا حافظ فرمان علی صاحب ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ انہوں نے اس انداز سے ترجمہ کیا ہے کہ ہم چونکہ آلریڈی سیدھے راستے پہ ہیں، لہٰذا ہمیں سیدھے راستے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قائم رکھ۔ اس کی ایک آپ کو توجہ مل جاتی ہے کہ ہم بعد میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آمین، یعنی کہ دعا مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آمین کہنا جائز نہیں ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ جب سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے نماز میں تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ لیکن جو باقی جتنے مترجمین ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما یا فرماتا رہ۔ اچھا، اس کو ہم ڈسکشن کریں گے کہ یہ سب سے پہلے تو ہم اہدنا الصراط المستقیم ہم کہہ رہے ہیں کہ سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے، یا ہدایت فرما یا ثابت قدم رکھ۔ ہدایت کیا چیز ہے؟ ایک ناظرین ہوتی ہے فطری ہدایت۔ فطری ہدایت یہ ہے کہ میری آنکھ پیلے کو پیلا دیکھتی ہے، لال کو لال دیکھتی ہے، میں غذا دہن سے کھاتا ہوں، کان سے سنتا ہوں، اور کوئی میرے ہاتھ جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں اور میرے قدم آگے چلتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، ٹھنڈے کو ٹھنڈا محسوس کرنا، گرم کو، یہ ایک ہدایت تکوینی ہے، یعنی کہ ایک کائنات میں ہم نے ایک ہدایت تکوینی اللہ نے دی ہے کہ جو بغیر کسی کے بتائے ہوئے ہی انسان کا بچہ منہ سے ہی کھائے گا، ہمیشہ پیاس لگے گی منہ سے پانی پیے گا، جانور کا بچہ بھی ایسے کرے گا، چڑیاں بھی ایسے، پرندے بھی ایسے۔ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، ان کو کس نے اڑنا سکھایا؟ یہ ہدایت تکوینی ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ سورہ طٰہٰ میں اس آیت فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو اس کی خلقت ادا کی اور ہر شے کی ہدایت کی، یعنی کہ خلقیت کے ساتھ، ان کے خلق کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ہدایت دی ہے۔ ابھی آپ اس کو قطع نظر رکھیں کہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی مرسل نہیں آیا، کوئی امام نہیں آیا، لیکن ایک ہدایت اس کے اندر ودیت فرمائی ہے رب کائنات نے۔ وہ جو ہدایت ہے اس کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں، جس کے تحت وہ اپنے فطرتاً، جو اس کی فطرت میں اس کی جو رکھ دی گئی ہے، اور آپ اس طرح کہہ لیں کہ ایک جیسے ایک روبوٹ ہے یا ایک مشین ہے، اس میں ایک چپ لگا دی گئی ہے، اس کے جو فطری اعمال ہیں وہ سارے اس نے کرنے ہیں۔ اب انسٹرکشنز جو آ رہی ہیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ایک اس کا ہے اپنا بیہیویئر، کہ جو اس نے بیہیو کرنا ہے، کہ وہ ہمیشہ آگے ہی چلے گا، یا ہمیشہ وہ دیکھے گا تو اس کو نظر ہی آئے گا، یا جس رنگ کو دیکھے گا وہ رنگ نظر۔ یہ ایک فطری اس کے چپ میں ایک ڈیزائن، ایک بلٹ ان، ایک اس کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے، ایک بایو سیٹنگ کر دی گئی ہے کہ اس کے مطابق ہی اس نے چلنا ہے۔ اب انسٹرکشنز جو آئیں گی، ہدایت، وہ ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، شہد کی مکھیاں چھتیں بناتی ہیں، چیونٹیاں اپنی بستیاں آباد کرتی ہیں، مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے تیرنے لگتا ہے، یہ تمام جو ہے ہدایت تکوینی ہے۔ اب جب آنکھ دیکھتی ہے پیلے کو پیلا، لال کو لال، تو یہ ہدایت تکوینی ہے، لیکن اس کو کون بتائے گا کہ حرام نہیں دیکھنا، حلال دیکھنا ہے؟ کان کو کون بتائے گا کہ حرام نہیں سننا، حلال سننا ہے؟ دہن کو کون بتائے گا کہ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے؟ یہ ایک جو ہے آگے ہدایت۔ اعضائے جوارح میں، حواس خمسہ میں ہر ایک کی طاقت اور حد معین ہے۔ انسان ایک حد تک دیکھ سکتا ہے، ایک حد تک وزن اٹھا سکتا ہے، ایک حد تک چل سکتا ہے۔ کان ایک خاص 20 dB سے 20,000
20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، میری اپنی فیلڈ بھی سائنس ہے، تو وہ آڈیبل رینج جو ہے وہ اس کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ کتنا وہ وزن اٹھا سکتا ہے، پھر اس کو انسان کو عقل ادا کی کہ ایک محدود، ایک جس طرح ہم ایک سافٹ ویئر آتا ہے اس کو کہتے ہیں ود لمیٹڈ فیچرز، اس لمیٹڈ فیچرز کے ساتھ ہیں یہ بھی ایک لحاظ سے ان لمیٹیڈ، کیونکہ یہ آنکھ ساری عمر دیکھتی، ختم نہیں ہوتی، کان ساری عمر سنتے ہیں اگر کوئی ڈیزیز نہ ہو، لیکن آنکھ ایک حد تک دیکھتی ہے، حد نگاہ، اس کے بعد آنکھ نہیں دیکھتی۔ آپ دوربین یوز کرتے ہیں، آپ ٹیلیسکوپ یوز کرتے ہیں، آپ سٹارز کو دیکھتے ہیں۔ کان ایک آڈیبل رینج ہے، لیکن آپ ایک ملتان میں بیٹھا ایک لاہور میں بیٹھا وہ بات نہیں کر سکتے۔ وایا ساؤنڈ ویوز جو ایئر پہ ٹریول کرتے ہوئے میڈیم پہ آتی ہیں، تو انسان نے موبائل فون ایجاد کیا، ٹیلی فون ایجاد کیا، دوربین ایجاد کی، انسان نے بہت جو ہے ایک کرینز بڑے بڑے پتھر اٹھانے کے لیے ایجاد کی۔ تو یہ وہ ایک عقلی ہدایت اس کو ہم کہیں گے، تکوینی اور تھی، اور تکوینی سے آگے ہم سٹیپ میں گئے، کیونکہ ہدایت کا بات ہو رہی ہے تو اہدنا الصراط، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہدایت فرما سیدھے راستے کی آیت ہے، تو ہدایت کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ سب جو ہے اعضاء کے جو استعمال ہیں، اس کے بعد اس نے اس کو ایک ہدایت تشریعی آ گئی، ہدایت نبوی، کہ نبی آیا، پیغمبر آیا، رسول آیا، اس نے بتایا کہ ہاں دیکھنا پیلے کو پیلا ہی ہے، لیکن حرام کو، نامحرم کو نہیں دیکھنا، غذا حرام نہیں کھانی، موسیقی نہیں سننی، یا غیبت نہیں سننی، یا زبان جو ہے اس کو اچھی حکمت میں استعمال کرنا ہے، اس سے جھوٹ اور غیبت نہیں کرنی۔ یہ ایک آتی ہے کہ نسل انسانی کی کو سعادت کی راہوں سے آشنا کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر سارے فرائض نبوی کہلاتے ہیں۔ جب اللہ کا پیغام مکمل ہو گیا تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے پھر ان کی جانشینی مقرر کی گئی، اور یہ ایک ہدایت کا سلسلہ کہ نبی کے بعد بھی ایک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے، ہادی آتے رہے، اور 12 ہادی ہمارے موجود ہیں۔ ہدایت کی ان اقسام کے بعد ایک سوال کے جاتے ہیں کہ انسان جو نماز میں دعا مانگ رہا ہے کہ ہمیں سیدھی راستے کی ہدایت فرما، اگر وہ سیدھے راستے پہ نہ ہوتا تو نماز ہی کیوں پڑھتا ہے؟ ایک بہت اہم کوشچن ہے۔ دیکھیں، یہ وہ نماز کے لیے تو آ گیا، ایک خاص ایک پیالہ ہے، اس کا ایک ظرف ہے، اس سے زیادہ اس میں چیز نہیں آ سکتی، لیکن اگر اس میں گنجائش ہے تو اس میں چیز آتی رہے گی، اور گنجائش کی دعا بھی۔ رب زدنی علما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کے پاس علم تھا کہ انہوں نے اپنا علم افدیت فرمایا امام امیر المومنین علیہ السلام کو، لیکن وہ رب زدنی علما کی ان کو قرآن میں حکم آیا، وہ دعا پڑھتے تھے اور مانگتے تھے۔ تو اب وہ نماز میں تو آ گیا، اب نماز میں جب وہ آیا تو ایک خاص اس کا ایک روحانیت کا ایک لیول ہے، ہدایت کا ایک لیول ہے، وہ کامل تو نہیں ہو گیا۔ کیا وہ نبی علیہ السلام یا امام معصومین علیہ السلام کے برابر ہو گیا ہدایت میں؟ نہیں، اس کا ایک خاص لیول ہے۔ اب اس لیول کو وہ بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے۔ اب اس میں ایک تو یہ اس کا ہو گیا، کیونکہ اس کی ہدایت کا لیول کامل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کہ شیطان بھی ہے راستے صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی آیت آئے گی اس کے ضمن میں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا اور میں بہکاؤں گا۔ تو اب چونکہ صراط مستقیم پر شیطان بھی ہے، اور صراط مستقیم پر کی ہمیں ہدایت چاہیے اسے بچنے کے لیے، تو اب وہ جو ایک ہے اس سے بھی ہم جب وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو بیسیکلی ہم ان جو سٹینک تمام فورسز ہیں، ایول فورسز ہیں، ان سے بچتے ہوئے، ان سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے کی مزید ہمیں جو ہے وہ پختہ ہوتا جائے۔ بعض اوقات انسان بہک بھی جاتا ہے، اور بہک جاتا ہے اس راستے سے نکل جاتا ہے، تھوڑا سا مطلب ڈیویٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ دعا مانگتا رہتا ہے، دیکھیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اس کو تسبیح کے تلاوت کے طور پہ آپ نے نماز میں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں آپ کو مفہوم واضح ہونا چاہیے، آپ کو متوجہ ہونا چاہیے کہ آپ کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، اسے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق جو ہے یہ شامل حال ہوتی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے، ایسے انسان کبھی ہدایت سے تھوڑا ڈیویٹ ہوتا ہے۔ وہ ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو وہ پھر وہ ہدایت کی توفیق مانگتا ہے، ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اور ہدایت مل جاتی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اپنی اس توفیق کو ہمارے لیے باقی رکھ،
خدا سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی اس توفیق کو ہمارے لیے باقی رکھ جس کے ذریعے ہم نے ماضی میں تیری اطاعت کی، تاکہ ہم اپنے مستقبل میں تیری اطاعت کرتے رہیں۔ دیکھیں کتنی اچھی مفصل کمپریہنسو ڈیفینیشن امام علی نے اس آیت کی دے دی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اپنی اس توفیق کو باقی رکھ۔ باقی رکھ میں یہ پریزنٹ بھی آ گیا، وہ توفیق جس کے ذریعے ہم نے ماضی میں تیری اطاعت کی ہے۔ ظاہر ہے وہ نماز پہ آیا ہے، نماز کے مسئلے پہ آیا تو اطاعت ہی کر رہا تھا نا، اس کو عادت تھی، اس کو تھا نماز پڑھنے کا، وہ آ گیا۔ تو جیسے ماضی میں ہم نے تیری اطاعت کی، اس توفیق کو ہمارے لیے باقی رکھ جو تاکہ ہم اس توفیق سے اپنے مستقبل میں تیری اطاعت کرتے رہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل اور بتا دیتا ہوں۔ ایک اس کا اور جواب ہے، قرآن مجید میں خود آیا ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے سورہ عنکبوت کی، اور اس میں جو ہے آپ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ میں اردو پڑھ دیتا ہوں، یہاں تھوڑی لائٹ کم ہے۔ اور جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے اور انہیں تقوی عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اب یہ بھی اس مفہوم کو واضح کر رہی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ ایک خاص لیول تک ہر انسان کی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جتنی انسان ہدایت مانگتا ہے اتنا اس میں اضافہ اللہ کرتا رہتا ہے، اور پھر ہدایت کا ایک لیول دے دیا اور انہیں تقوی عطا کرتا ہے کہ ساتھ ساتھ ان کو تقوی بھی ملتا جاتا ہے۔ تو ہدایت پہ ہم قائم تو ہیں، لیکن زینہ بزینہ آہستہ آہستہ ہم اس میں بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں بھی یہ ہے کہ شاید میں صیغہ جمع استعمال ہوا ہے، یعنی کہ میری نہیں بلکہ ہماری ہدایت کا۔ تو اس میں اسی طرح جیسے اس میں ایک میسیج تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اسی مدد مانگتے ہیں، تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم تو عبادت کر ہی نہیں ہیں، دوسرے نہیں کر رہے، تو یہ آئے کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایک وہ غرور تفاخر جو ذہن میں آتا ہے اس کی نفی ہے۔ تو اس کی دوسرا یہ کہ آفاقیت ہے کہ یہ صرف ہم اکیلے ہدایت کے جو ہیں وہ طالب علم نہیں ہیں، بلکہ تمام جو ہیں وہ تمام اس راستے پر جا رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت فرماتا رہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ شکل و صورت کا ہر انسان کی سطح فکر بھی دوسروں انسانوں کی سطح فکر سے مختلف ہوتی ہے، تو ہدایت کے بھی درجات ہوں گے۔ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کہتے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ وہ ہدایت یافتہ مکمل بلکہ ہادی تھے خود، یعنی کہ نہ صرف خود ہدایت یافتہ تھے بلکہ ہدایت دینے والے تھے۔ تو یہ ہدایت کے درجات لامحدود نہ ہوتے تو عالمین کے سب سے بڑے ہادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ دعا میں مانگتے۔ اب یہ بات درست ہے تو دعائے ہدایت صراط مستقیم پر مفہوم ہر ایک کے لیے اس کی ضعف کے مطابق، اس کی مینٹل اپروچ کے مطابق، مینٹل کیپیبلٹی کے مطابق، اس کی سطح کے مطابق، فکری سطح جو ہے اس کے مطابق اس ہدایت کا مفہوم ہوگا۔ اب اس میں ہم نے تھوڑا سا، اب میں صراط مستقیم پہ کسی مقام سے منزل تک سیدھی راہ، مطلب سیدھی راہ، پلین ایریا جو ہے، اور مختصر ترین مسافت جس میں کجی نہ پائے، یہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ ایک وہ اسٹریٹ ہے، ایک وہ شارٹیسٹ ہے، ایک وہ ہموار ہے۔ مطلب ایک تو وہ سیدھی ہے، مطلب پلین ایریا ہے، اوپر نیچے پلیٹو نہیں ہے، سیدھا پلین ایریا ہے۔ پھر وہ ڈیویشن نہیں ہے، نہ اس طرح ڈیویشن ہے نہ اس طرح ڈیویشن ہے، بلکہ بالکل سیدھی ہے اور شارٹیسٹ ہے۔ اب اس میں جو ہے متعدد اقوال جو ہیں اس کے پائے جاتے ہیں، وہ میں پیش کروں گا، اور اس میں ایک جنت کا راستہ سے مراد ہے، حق کا راستہ ہے، صراط محمد والے محمد ہے، آل محمد ہیں، بظاہر یہ الفاظ الگ ہیں لیکن مفہوم ان کا ایک ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس اصطلاح کی توضیحات فرمائی ہے۔ اب صراط مستقیم کو ہم قرآن سے سمجھ لیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ ہُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیم، اور جو شخص خدا کو مضبوطی سے تھام لے وہ صراط مستقیم پہ آ گیا۔
اب صراط مستقیم ہم نے ڈیفائن کر دیا، ایک پلین ایریا ہے، راستہ شارٹیسٹ ہے۔ اب کون کون لوگ جو ہیں وہ اس پہ آ رہے ہیں؟ خدا کو تھامنے سناد اس کی عبادت اس کی اطاعت ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پہ آیا کہ اور میری عبادت کرو، وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، سورہ یاسین، اور میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عبادت ہی سیدھا راستہ ہے، اطاعت ہی سیدھا راستہ ہے۔ تو وہ بات ہوئی کہ جو شخص خدا کو مضبوطی سے تھام لے، یعنی خدا کی اطاعت اور عبادت کرے، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا۔ اب تنہا اللہ کی عبادت ہی صراط مستقیم ہے، تو صراط مستقیم سے واقعی کوئی راستہ مراد نہیں، کوئی مطلب ٹورڈز آپ جا رہے ہیں، شمال یا جنوب جا رہے ہیں، کوئی راستہ آپ نے پیدل جانا ہے یا گاڑی پہ جانا ہے یا گھوڑے پہ جانا ہے۔ اصل میں اطاعت راستے کو طے کرنا ہے، عبادت اس راستے کو طے کر رہی ہے۔ اللہ کی اطاعت، اللہ کے جو اللہ نے ان کا حکم دیا ہے ان کو آپ نے ماننا ہے، اور جن کو منع کیا ان سے آپ نے رکنا ہے۔ جب آپ یہ کر رہے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ زندگی گزر رہی ہے، حالانکہ میں اس جگہ پہ اس مقام پہ بیٹھا ہوں، میں تو گزر نہیں رہا کہیں پہ، میں کچھ چل نہیں رہا، میں کوئی فاصلہ طے نہیں کر رہا۔ ہاں، ٹائم چینج ہو رہا ہے، ٹائم ڈائمنشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاصلہ، کہ ٹائم چینج ہو رہا ہے، لیکن میں اگر دیکھا جائے تو میری ڈسپلیسمنٹ زیرو ہے، میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں، لیکن زندگی گزر رہی ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، دفتر جاتا ہے، گھر آتا ہے، اپنے معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، رات کو سوتا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو وہ ایک سائیکل میں چل رہے ہیں، ایک لوپ میں چل رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں زندگی گزر رہی ہے۔ تو یہ کوئی صراط مستقیم ایسا راستہ نہیں جس پہ آپ نے چل کے جانا ہے، بلکہ جب آپ اطاعت کی خدا بندی کر رہے ہیں اور آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ عمل بھی ہیں، اس کی آپ ترغیب بھی کر رہے ہیں، تو حقیقت میں آپ فاصلہ طے کر رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی آپ اس صراط پہ چل رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ روایت اور ہمیں ملتی ہیں کہ انس بن مالک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور صراط کو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، تو اس پر سے فقط وہی گزرے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہو اور اس میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اقرار ہو۔ دیکھیں، بہت بڑی حدیث آ گئی، مشہور حدیث ہے، اور بھی سوائے محرقہ میں بھی حضرت ابو بکر سے بھی روایت ہے، اور مختلف یلال بالمبدہ میں بھی روایت ہے۔ یہ یہاں بالمبدہ کی میں روایت پڑھ رہا ہوں کہ صراط، اب صراط کا مفہوم آنا پڑے گا کہ صراط، چونکہ میں بتاؤں گا صراط دو ہیں، ایک دنیا میں صراط ہے، ایک آخرت میں صراط ہے۔ اب یہ صراط کی ڈسکشن میں جو آخرت میں صراط ہے اس کا ذکر آ گیا کہ وہ ایک صراط ہے، صراط یعنی کہ برج ہے، ایک پل ہے، اور اس کی روایات آتی ہیں کہ وہ کس طرح ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اندھیرے سے تاریکی زیادہ ڈارک ہے، اور وہ اس کا ایک مسافت ہے کہ اس کا 1000 جو ہے اس کی چڑھائی ہے، 1000 اس کی اترائی ہے، ایک پلین جو اس کا ایریا وہ بھی 1000 سال ہے۔ اب اس پر سے فقط وہی گزر سکے گا جس کے پاس پروانہ علی ابن ابی طالب ہوگا، علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار ہوگا۔ محدث حنبلی نے کہا ہے کہ آیت میں صراط سے مراد محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ جو ہے، اور اس کے بعد وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّلَاةِ لَنَاكِبُونَ، اور جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں، وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب جو ڈیویٹ ہوئے ہیں، پہلے ہم نے کہا کہ اس راستے پہ ہیں کون؟ وہ شخص جو خدا کو مضبوطی سے تھام لے، اس صراط مستقیم پہ آ گیا۔ وَأَنِعْبُدُونِی ھَذَا صراط مستقیم، میری عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ لوگ جو اس راستے پہ آ رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا آئیں گے۔ اب وہ جو ڈیویٹ ہو گئے اس راستے سے، وہ کون ہیں؟ اور جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایک یہ اس کی توضیح آ گئی۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس آیت میں اس رات سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میں نقل کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ صراط مستقیم معرفت خدا کا راستہ ہے، اور یہ دو صراط ہیں، ایک دنیا میں وہی بات ہوگی اور ایک آخرت میں۔ دنیا کی صراط سے مراد امام مفترض یعنی کہ جس کی اطاعت فرض ہو، وہ امام ہے جس کی اطاعت فرض ہو۔ جو شخص بھی دنیا میں اس کی معرفت حاصل کرے گا اور اس کے اقوال و اعمال کی پیروی کرے گا، وہ آخرت کے اس صراط سے گزر جائے گا جو پل کی
صورت میں جہنم پر واقع ہوگا، یعنی کہ جو یہاں صراط مستقیم پر ہوگا وہ وہاں پہ بھی صراط سے گزر جائے گا، اور اس کی شرط یہ ہے کہ عمل صالح اور عقیدہ جو ہے ولایت علی کا عقیدہ، اور جو دنیا میں اس کی معرفت یعنی کہ امام کی معرفت حاصل نہیں کرے گا، آخرت میں اس کا قدم پھسل جائے گا اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ یہ وہ صراط ہے جو یہ وہ روایت ہے، یہ وہ حدیث ہے جو اس دنیا میں جو صراط ہے اور جو آخرت میں صراط ہے اس کو لنک کر رہی ہے، اس کو جوڑ رہی ہے، ان دونوں کے بریجز کے درمیان ایک برج ہے، اس کو کنیکٹ کر رہی ہے کہ یہاں پہ اگر آپ اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت اور محمد والے محمد کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی ولایت کا عقیدہ رکھتے ہوئے اگر اس صراط پر چل رہے ہیں، یعنی کہ گزر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر آخرت میں بھی آپ اس صراط سے گزر جائیں گے، ورنہ آپ جو بھی ہوگا، جو ولایت علی یا اطاعت خدا یا اطاعت خداوندی یا پیغمبر کی اطاعت کے بغیر ہوگا، وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ ایک اور روایت کر دیتا ہوں کہ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن ابواب اللہ و نحن الصراط المستقیم، ہم ابواب خدا ہیں۔ ابواب خدا اس یہ نہیں کہ خدا کوئی گھر ہے جس کا دروازہ ہے، جیسے رسول اللہ علیہ مدینۃ العلم وعلی مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو اب وہ کوئی ایک فزیکلی کوئی رسول خدا کوئی شہر نہیں تھے، کوئی ایک سٹی نہیں تھے، یہ ایک تمثیل کی بات ہوتی ہے کہ ایک اس کو چونکہ شہر اس لیے کہا گیا کیونکہ شہر میں ہر چیز ہوتی ہے، زندگی گزارنے کی ہر چیز ہوتی ہے، آسائش ہوتی ہے، وہ تمام معاملات ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ خدا تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ ہم ہیں، اور ہم صراط مستقیم ہے، اور ہم اس کے علم کا ظرف ہیں۔ ظرف یعنی کہ اس نے تمام علم جو ہے وہ ہمیں دیا ہوا ہے، ہم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا علم امام مبین نے ایسا کیا ہوا ہے۔ یہ سائٹ کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم اس کی وحی کے ترجمان ہیں، اور ہم اس کی توحید کے ارکان ہیں، ہم اس کے راز کے محل ہیں۔ ان الفاظ کی میں تشریح میں نہیں جاؤں گا، کہ موقع ملا تو ذات جامع کبیر میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، ان پہ کبھی ڈسکشن کریں گے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک اور روایت کہ امام نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ اب یہ مختلف روایات ہیں، صراط سے مراد علی علیہ السلام ہے، صراط سے محمد والے محمد کا راستہ ہے، ان کی اتباع ہے، ان کی ولایت ہے، تو جو اس سے روگردانی کر رہا ہے وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ بھی صراط پہ پھسل جائے گا، جو ان کی اطاعت کر رہا ہے وہ یہاں پہ بھی ان کی خوشنودی کے تحت چل رہا ہے، وہاں پہ بھی صراط پہ انشاءاللہ قائم دائم رہے گا۔ یہ آج پہلی ہم ایپیسوڈ اس کی کر رہے ہیں، اس کے بعد مزید میرا خیال ہے میں ایک یا دو ایپیسوڈ اہدنا الصراط المستقیم اور پھر سے متصل آیات کو آگے چلاؤں گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔